بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب ما يقال عند الغضب، باب ہے کہ غصے کے وقت کیا کہا جائے، چونکہ غصے کو قابو میں کرنا اور غصے کو کنٹرول میں کرنے کی بڑی فضیلت ہے، گزشتہ حدیثوں میں گزر چکی ہے۔ تو اس لیے جب غصہ آئے تو کیسے غصے کو قابو میں کرا جائے، غصے کی کیا دوا ہے، کیسے غصے کو ختم کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے، اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ گزشتہ روایتوں میں فضیلت گزر چکی ہے کہ جو غصے کو کنٹرول میں کر لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور کہے گا جو حور تجھے پسند آئے وہ حور چن لے، تو یہ عظیم فضیلت ہے۔ ایسے ہی اس کو شرعی پہلوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، پہلوان، حقیقی پہلوان وہ جو غصے کو پی جائے۔ تو کیسے غصے کو پئیں، یہ دیکھیے یہاں پر علاج ہے۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن أمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما غضبا شديدا۔ روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ دو آدمیوں نے آپس میں گالی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ استب رجلان، ایک دوسرے کو گالی دی دو آدمیوں نے۔ فغضب احدهما غضبا شديدا، ان دونوں میں سے ایک آدمی بہت شدید غصہ ہوا، بہت سخت غصہ ہوا۔ حتی خیل الی، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا، خیل الی، مجھے یہ خیال آیا، ان انفہ یتمزع من شدت غضبہ، ان انفہ، یقیناً اس کی ناک، یتمزع من شدت غضبہ، مارے غصے کی شدت سے پھٹ جائے گی۔ ان عنفہ یتمزع من شدت غضبہ، کہ اس کی ناک مارے غصے کی شدت سے، غصے کی سختی سے اس کی ناک پھٹ جائے گی، اس قدر وہ غضبناک ہوا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجده من الغضب، یقیناً میں ایک ایسا کلمہ، ایسی بات جانتا ہوں، ایسا کلمہ، ایسی دعا جانتا ہوں کہ لو قال، اگر وہ اس دعا کو پڑھ لے، اگر وہ کلمہ کو پڑھ لے، لذهب عنه، تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ لذهب عنه ما يجده من الغضب، جس غضب کو وہ پا رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، جو اسے غصہ آ رہا ہے، وہ غصہ اس کا ختم ہو جائے گا اگر وہ اس کو پڑھ لے تو۔ فقال ما هي یا رسول اللہ، حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول وہ کلمہ کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، یقول، وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، چھوٹا سا کلمہ، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ قال، راوی کہتے ہیں فجعل معاذ یامرہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس آدمی کو حکم دے رہے تھے، دینے لگے کہ یہ کلمہ پڑھ لو۔ فابا، اس آدمی نے انکار کر دیا، غصے کی دوا لینے سے منع کر دیا اس نے۔ وما ہی، کا جھگڑنے لگا، اور دوا تو دوا ہے اور جھگڑنے لگا، اس کے خیر کی بات کر رہا تھا اور اس سے جھگڑنے لگا، جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں غصے کے وقت میں۔ وجعل یزداد غضبا، اور غصے میں وہ بڑا، اس کا غصہ اور بڑھتا رہا، یزداد زیادہ ہوتا رہا غصے کے اعتبار سے، یعنی اس کا غصہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ تو اس حدیث میں ہمیں غصے کی دوا معلوم ہوئی، اور بہت سستی اور فری کی دوا ہے، لیکن بہت کڑوی ہے۔ غصے کے وقت اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے عموماً، اور جو شخص یعنی غصے پہ کنٹرول رکھنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اگلی روایت، قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ عن سلیمان بن سرد قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت سلیمان بن سرد سے ہے کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کیا، برا بھلا کہا۔ فجعل احدهما تحمر عیناه، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک آدمی بہت غصے والا تھا، اس کی دونوں آنکھیں سرخ ہو گئی غصے کی وجہ سے۔ وتنتفخ اوداج، اس کی اوداج، اس کی رگیں، اوداج جو گلے میں، گردن میں رگ ہوتی ہیں، وہ رگیں غصے کی وجہ سے پھول گئیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف کلمۃ لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجده،
میں ایک ایسا کلمہ، ایسی بات جانتا ہوں، ایسی دعا جانتا ہوں کہ اگر یہ اس دعا کو پڑھ لے تو اس سے یہ چلا جائے گا جو یہ غصہ محسوس کر رہا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کلمے کو، اس دعا کو اگر پڑھ لے آدمی تو غصہ اس کا جاتا رہتا ہے۔ فقال الرجل، اس آدمی نے کہا هل ترى بي من جنون؟ جب اس آدمی سے کہا کہ یہ دعا پڑھ لو گے تو غصہ ختم ہو جائے گا، تو آدمی کیا کہنے لگا؟ هل ترى بي من جنون، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ هل ترى بي من جنون، کیا تم لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ تو یہ کہنے لگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، تو وہ کہنے لگا کہ کیا میں پاگل ہوں جو اعوذ باللہ پڑھ لوں؟ تو اس طرح سے غصے کے وقت یہ کلمہ پڑھنا، میں نے کہا تھا بہت مشکل کام ہے، بہت کڑوی دوا ہے، لیکن جس کو غصہ ختم کرنا ہے اسے تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا ابو داود بن ابی ہند عن ابی حرب بن الاسود عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب کوئی شخص تم میں سے غصہ ہو جائے اور وہ کھڑا ہو، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اگر اس سے غصہ چلا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں جاتا ہے وَإِلَّا فَلْيَجْتَجِعْ، ورنہ وہ لیٹ جائے۔ بیٹھنے سے بھی اس کا غصہ نہیں جا رہا ہے تو کیا کرے؟ وہ لیٹ جائے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگلی روایت ہے قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بکر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا ذر رضی اللہ عنہ بهذا الحديث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ بکر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بکر بن عبداللہ المدنی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو بھیجا۔ تو بکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہے، اس لیے یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے یہ سند۔ بکر ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے گویا کی، تو یہ روایت، یہ سند مرسل ہے، اس لیے امام ابو داؤد کہتے ہیں وہذا اصح الحدیثین، یہ ان دونوں روایتوں میں یہ جو دوسری روایت ہے، دوسری سند ہے، یہ سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ تو اس کا یعنی مرسل ہونا زیادہ صحیح ہے۔ یہ اوپر والی جو روایت ہے یہ تو ہے مرفوع روایت ہے، لیکن وہ سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ دوسری روایت زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ ابو حرب بن اسود کی جو ابو ذر سے جو روایت کر رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، ان کے درمیان انقطاع ہے، اس لیے یہ سند منقطع ہے، اور یہ سند متصل ہے لیکن یہ مرسل ہے۔ تو اس حدیث کا مرسل ہونا زیادہ صحیح ہے۔ علامہ الجلالین نے اس کو صحیح لغیرہ کا درجہ دیا ہے دیگر روایتوں سے ملا کر کے۔ تو اس حدیث میں کیا علاج بتایا گیا؟ فعلی علاج۔ گزشتہ روایت میں قولی علاج تھا، اس میں فعلی علاج ہے غصے کا۔ آخری روایت اس باب کی قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا بکر بن خلف والحسن بن علی المعنى قال حدثنا ابراہیم بن خالد قال حدثنا ابو وائل القاص قال دخلنا على عروة بن محمد السعدی فكلمه رجل فاغضبه، کہتے ہیں کہ ابو وائل القاص قصہ گوتے کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوئے عروہ بن محمد کے پاس، فکلمہ رجل، ایک آدمی نے اس سے بات کی، گفتگو کی، کلام کیا، فاغضبہ، اسے غصہ کر دیا، فقام، وہ کھڑے ہوئے ہیں، عروہ بن محمد کھڑے ہوئے، فتوضا، انہوں نے جا کے وضو کیا، ثم رجع وقد توضا، پھر وہ واپس لوٹے اس حال میں کہ وہ وضو کیے ہوئے تھے، فقال، پھر انہوں نے کہا کہ حدثنی ابی، میرے باپ نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے، عن جدی، انہوں نے اپنے دادا عطیہ سے روایت کی، قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غضب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وان الشیطان خلق من النار، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وانما تطفئ النار بالماء، اور آگ کو پانی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے، فاذا غضب احدکم فلیتوضا، چنانچہ تم میں سے جب کوئی شخص جب غصہ ہو جائے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، البتہ اس حدیث کی سند میں بھی ضعف ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہیں عروہ بن محمد، وہ مجہول الحال ہے، اس لیے اس حدیث کی سند کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ ابن حجر اور ابن باز وغیرہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور شعیب ارناؤت نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ یہاں پر یہ باب ختم ہوا اور ہمیں غصے کا علاج اور غصے کی کئی دوائیں معلوم ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اسی طرح سے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنا یہ فعل ہے، کھڑا ہونا بیٹھنا یہ بھی فعل ہے، کچھ قولی علاج ہے، کچھ فعلی علاج ہے۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضری آج ہم نہیں لیتے ہیں، وقت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، انٹرنیٹ ہمارے یہاں ختم ہو گیا تھا، وہ کہربا. یہ وضو والی حدیث کسی صحیح ہے کیا، مطلب کہیں سے؟ آخری والی، ہاں جو وضو کرنا ہے، یہ مطلب اور کئی حدیث سے ہے صحیح؟ ہاں اس کو علامہ ابن باز اور ابن حجر نے حسن قرار دیا، حسن کے درجے تک پہنچا ہے بعض علماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ حضرات؟ اور ہاں الحمدللہ شکر. اور آپ لوگ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے ہم کو اور آپ کو. پچھلے گھنٹے میں حاضری نہیں ہوئی ہے نا؟ جی نہیں جی شیخ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ خیر کم، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آسان کرے. اسکرین نظر آنے لگی آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعرضوا علی ربک صفا، عرض علی پیش کرنا، وعرضوا مجھول، وعرضوا علی ربک صفا
سب لوگوں کو ان کے رب کے پاس صف بصف پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے جب قبر سے نکلیں گے تو سب فرادہ فرادہ ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کے سامنے جب امتوں کو سب کی صف بندی کی جائے گی تو ہر امت اپنے اپنے کلو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ صف بصف ہوگی۔ تو قیامت کے کئی مراحل اور کئی مواقف ہیں، ان میں سے کچھ مراحل میں انسان تنہا ہوگا اور کچھ مراحل میں ایک دوسرے سے بھاگے گا، کچھ مراحل میں صف بصف ہوں گے۔ تو یہاں پر جو مرحلہ ہے وہ صف بصف والا مرحلہ ہے۔ وعرضوا علی ربک صفا، انہیں ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا صف بصف، حال واقع ای مصطفین کل امت صف، صف لگائے ہوئے ہر امت کی اپنی مخصوص صفیں ہوں گی۔ ويقال لهم، اور پھر ان سے کہا جائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، ہم جئتمونا، تم ہمارے پاس آئے ہو، بے شک تم ہمارے پاس آ گئے ہو اسی طرح، کما جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار دنیا میں پیدا کیا تھا، ای فرادہ۔ تو جب قبر سے نکلیں گے تو فرادہ فردن فردن ہی نکلیں گے، پھر اللہ کے سامنے پہنچ کر ان کی صف بندی کی جائے گی۔ تو اللہ کہے گا تم جیسے دنیا میں تنہا تنہا پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے تنہا تنہا ہم نے تم کو جمع کیا، حفاتن، حافن کی جمع ننگے پیر، عراةً ننگے جسم، میں یہاں پڑھا رہا ہوں عراةً عارن کی جمع ننگے جسم، اور غرلن، غرل غیر مختون، اغرل غیر مختون جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو۔ میرے سے پہلے والے نے یہی پڑھایا، میں ہمیں جو کام کر جاتا سر۔ ويقال لمنكري البعث، اور قیامت کا دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تمہارا تو یہ خیال تھا، ان کہتے ہیں یہ مخففہ ہے، ای انہو، دیکھیے پھر ضمیر شان، اور کل ہم نے ضمیر شان کے لانے کے تعلق سے وضاحت کی تھی۔ بل زعمتم انہو لن نجعل لكم موعدا، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم لن نجعل، کوئی طے ہی نہیں کریں گے، بنائیں گے نہیں، مقرر نہیں کریں گے تمہارے لیے کوئی مقررہ وقت، ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی تم کو کسی متعینہ دن میں جمع نہیں کریں گے۔ تم ایسا سمجھتے تھے کہ ہم تم کو کسی متعینہ دن کے لیے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال، کتاب معنی مکتوب، نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ کتاب کل امرئ، ہر آدمی کو اس کا نامہ اعمال مل جائے گا، فی یمینہ من المؤمنین، مومنوں میں سے تو دائنے ہاتھ میں، وفی شمالہ من الکافرین، اور اگر کافر ہے تو پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ہر شخص اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس وقت آپ مجرموں کو، کافروں کو دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، ڈر رہے ہوں گے، مشفقین خائفین، وہ ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں مذکور ہے، مکتوب ہے، اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ وہ لکھا ہوا دیکھیں گے اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ عِنْدَ مُعَايَنَتِهِمْ مَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، معائنہ کرنا، دیکھنا، غور کرنا، اور جس وقت وہ اپنے نامہ اعمال میں مذکور برائیاں، گناہ دیکھیں گے اس وقت وہ کہیں گے یا ویلتنا، ویل بمعنی ہلاکت، وہو مصدر لا فعل له من لفظه، ویل کا کوئی فعل نہیں آتا ہے، جیسے کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا جو کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں جن کا ماضی نہیں آتا، کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف مصدر استعمال ہوتے ہیں جن کا فعل ان کے لفظ سے نہیں آتا، انہی میں سے ایک ویل ہے، یہ ہمیشہ مصدر استعمال ہوتا ہے،
اور اسی کے لفظ سے اس کا فعل ماضی یا مضارع نہیں آتا. اگر لانا ہو تو پھر ہلاک اور قتال ذکر کرتے ہیں، جیسے قاتلہ اللہ. یا ویلتنا ما لہذا الکتابی، وہ کہیں گے ہائے ان کی ہلاکت، ما لہذا الکتابی، اس کتاب کا کیا معاملہ ہے، کیسی کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے. لا یغادر یترکو، کل یہ لفظ گزرا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں چھوڑتی ہے، الا احصاها، مگر اسے گن کر شمار کر کے رکھتی ہے، عدھا، اسے شمار کر رہی ہے، وَأَثْبَتَهَا، اسے ثابت کیا، ثابت کرنا بھی معنی لکھنا. کیسی کتاب ہے، اس سے تو کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑتی مگر اس کو شمار کر کے اور مضبوطی کے ساتھ لکھ کر رکھتی ہے. تعجبوا منہ فی ذلک، اس وقت وہ نامہ اعمال کو دیکھ کر بڑے متعجب ہوں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، وَجَدُوهُ حَاضِرًا، وہ اس کو موجود پائیں گے، یعنی مثبتاً فی کتابہم، ان کے نامہ اعمال میں وہ مثبت لکھا ہوا مکتوب ان کے نامہ اعمال میں وہ درج پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، مطلب اللہ کی طرف سے اس بات کی ضمانت کہ جو کچھ آپ نے کیا ہوگا وہی اس میں لکھا ہوگا، ہم اپنی طرف سے کسی کے کھاتے میں کوئی برائی نہیں ڈالیں گے. لا يعاقبه بغیر جرم، اللہ کسی معصوم کو بغیر کسی جرم کے سزا نہیں دیتا. ولا ينقص من ثواب مؤمن، کسی مومن کے ثواب میں کمی بھی نہیں کرتا. وَإِذْ، چھوڑنا، لا یغادر نہیں چھوڑتی ہے، لا یترکو، کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑتی مگر اس کو شمار کر لیتی ہے. یعنی کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے تو ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو لکھا ہے، درج کر لیا ہے، چھوڑا نہیں ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اب دوبارہ سے شیطان کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا تھا. وَإِذْ منصوب بِاذْکر، اذکر اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، یہاں پر بھی مصنف نے وہی بات کہی، سجود انحناء، کہ اس سے مراد صرف تواضع، اور انحناء بھی معنی جھکنا، صرف جھکنا مراد تھا. لا وضع جبہۃ، پیشانی زمین پر رکھنا مراد نہیں تھا. اور یہ تحیۃً لہ، آدم علیہ السلام کے لیے گویا ایک مبارکبادی کا ایک ذریعہ تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا سجود تو اس سے وہی سجود مراد ہوگا جو ہم جانتے ہیں، ہم کو اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، قیل هو نوع من الملائکہ، جن، ایک قول یہ ہے علماء کا کہ جن بھی فرشتوں کی قسم میں سے ہیں، تو ایسی صورت میں فالاستثناء متصل، الا ابلیس، یہ استثناء متصل ہوگا، یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ایک فرشتے نے نہیں کیا جو ابلیس تھا. لیکن وقیل هو منقطع، دوسرا قول، اور یہی زیادہ صحیح ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ استثناء منقطع ہے، اور ابلیس هو ابو الجن، یہ ابلیس دراصل ابو الجن ہے. فلہ ذریۃ ذکرت معہ بعد، یہ ابو الجن تھا یا ابو الجن ہے، اور اس کی اولاد بھی ہے جس کا ذکر ابھی ذکرت معہ بعد، ابھی اسی کے ساتھ اس کا ذکر آنے والا ہے. جبکہ والملائکۃ لا ذریۃ لہم، صاف صاف اگر یہ فرشتوں میں سے ہوتا تو اس کی اولاد نہیں ہوتی. لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں استثناء متصل ہے ان کا قول خطا ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ابلیس یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ یہ ابو الجن تھا، کیونکہ اللہ نے کہا ذریتہ، ابھی آگے اس کی ذریت کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی. الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم سے خروج کیا، فسق، اطاعت کے دائرے سے نکل جانا، ای خرج عن طاعتہ بترک السجود، سجدہ نہ کر کے اللہ کی اطاعت سے وہ نکل گیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر آدم اور ان کی ذریت کو خطاب کر رہا ہے، کہتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تتخذونہ، ہو کی ضمیر ابلیس کی طرف، وذریتہ، ہو کی ضمیر ابلیس کی طرف. الخطاب لآدم وذریتہ، یہ خطاب آدم اور ان کی اولاد کو ہے. والہاء فی الموضعین لابلیس،
اور دونوں طرف جو ہا مفعول کی ہا ہے وہ ابلیس کی طرف لوٹتی ہے۔ تو کیا تم لوگ اسے اور اس کی اولاد کو، ابلیس کی اولاد کو اولیاء اپنا سرپرست بنا لیتے ہو، من دونی مجھے چھوڑ کر تم ان کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہو، تطیعونہم ان کی اطاعت فرما برداری کرتے ہو، وہم لکم عدو ای اعداء حال، یہ جملہ حالیہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کا یہ معاوضہ کتنا برا ہے، بدل معاوضہ، ظالموں کا یہ معاوضہ کتنا برا ہے۔ کیا ہے وہ معاوضہ؟ ابلیس و ذریتہ فی اطاعتہم بدل اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر انہوں نے جو ابلیس اور اس کی اولاد کی اطاعت کی تو ان کو یہ معاوضہ کتنا برا پڑا، اللہ کی اطاعت کے عوض انہوں نے ابلیس کی اطاعت کو مول لے لیا تو ان کا یہ بدلہ بہت ہی برا ہے۔ ما اشدہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، یعنی ان کو میں نے اس وقت پیدا نہیں کیا تھا، ولا خلق انفسہم، اور یہ خود اپنی آپسی تخلیق کے وقت بھی موجود نہیں تھے، یعنی ای لم احضر بعضہم خلق بعض، جتنے بھی جنات ہیں تو تمام جنات کی پیدائش ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوئی، تمام جنات کی پیدائش ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوئی ہے۔ جیسے کہ ہم انسان ہیں تو کیا ہم میں سے ہر انسان دوسرے کے سامنے پیدا ہوا ہے؟ نہیں، سب اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ٹھکانوں پر، اپنے اپنے اوقات میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہی حال جنات کا بھی ہے، شیطان کا بھی ہے۔ ما اشدتہم خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان جنوں کو، ابلیس اور اس کی ذریت کو پیدا کرتے وقت میں نے ان سب کو موجود رکھا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، مضلین گمراہ کرنے والے، مضل، اور میں سے گمراہ کرنے والے شیاطین کو عضداً اپنا مددگار نہیں بناتا ہوں، اعوانا فی الخلق، یعنی مخلوق کو پیدا کرنے میں نے ان کو اپنا مددگار نہیں بنایا۔ فکیف تطیعونہم، جب مخلوق میری، کائنات میری، دنیا میری، آسمان میرا، زمین میری، سب کچھ میرا، فکیف تطیعونہم، تو پھر تم کیسے ان شیاطین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو جبکہ میں نے ان کو کہیں بھی موجود نہیں رکھا تھا، نہ کہیں یہ حاضر تھے۔ عضد بمعنی ناصر۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ، یوم کہتے ہیں منصوب اذکر سے، اذکر یوم، یقول ونقول بالیاء والنون، ویوم یقول ہماری قرأت میں بالیاء ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ویوم یقول جس دن اللہ کہے گا، نادو شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شریک شرکا کو ذرا پکارو۔ کون سے شرکا؟ الذین زعمتم، یہ صفت ہے شرکائی کی، جو تم نے بنا رکھے تھے، میرے وہ شرکا جو میرے تو نہیں تھے، تم نے جن کو میرا شریک بنا رکھا تھا، لیشفعوا لکم بزعمکم، تم نے اپنے گمان اور خیال سے جن کو میرا شریک بنا رکھا تھا ذرا ان کو پکارو تاکہ وہ تمہاری سفارش کر سکیں۔ فدعوہم، تو یہ کافر، یہ ملحد ان کو پکاریں گے بھی، ایک ایک کو آواز دیں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، لیکن ان کے یہ شرکا ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان بتوں اور ان کے عبادت گزاروں کے درمیان موبق، ہلاکت کی وادی بنا دیں گے۔ اور کہتے ہیں موبق وادی من اودیۃ جہنم، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، یہلکون فیہ جمیعا، جس میں یہ تمام معبودان باطلہ اور ان کے عباد سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ وہو من وبق بالفتح، اور موبق اصل میں یہ وبق سے ہے بفتح الباء، وبق یوبق، ہلاک ہونا، تو موبق ہلاک ہونے کی جگہ۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے معبودوں اور عبادت گزاروں کے درمیان جہنم کی ہلاک کرنے والی وادی بنا دیں گے، یعنی ان کو ہم ان سب کو جہنم کی ایک ہلاک کرنے والی وادی میں
برباد کر دیں گے۔ وَلَقَدْ صرفنا بینا، کئی جگہ لفظ گزرا، وَلَقَدْ صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ آیت چھوٹ گئی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرمین جہنم کو، نار کو، آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو ظنّوا یہاں پر یقین کے معنی میں ہے، تو یقین کریں گے کہ اب انہم مواقعوہا، مواقع واقع ہو جانا، گر پڑنا، فظنوا انہم مواقعوہا، وہ یقین کریں گے کہ وہ جہنم میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، مصرف معدل، بچاؤ، راہ فرار، مصرف صرف سے پھیر دینا، پھیرنے کی جگہ، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے وہ کوئی راہ نجات نہیں پا سکیں گے، معدل مصرف راہ نجات، پھر جانے کی جگہ، بچنے کی جگہ، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ جہنم سے کوئی راہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہتے ہیں یہ صفت لمحذوف، ایک محذوف کی صفت ہے، ای مثلا من جنس کل مثل، ہر مثال، کون سی؟ من جنس کل مثل، تمام اجناس، تمام اقسام کی مثالوں میں سے ہر مثال، من کل مثل ای مثلا من جنس کل مثل، ہر طرح کی انواع و اقسام کی مثالوں میں سے ہر طرح کی مثال، انواع و اقسام کی مثالوں میں سے ہر طرح کی مثال ہم نے قرآن میں اچھی طرح بیان کر دی ہے، لیتعظوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان، یہاں مراد کافر، اکثر شیء جدلاً، بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بمعنی خصومتاً فی الباطل، باطل کے معاملے میں بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہے، وہو تمییز، اور جدلاً یہ تمییز ہے، منقول من اسم کانا، اور یہ تمیز دراصل کانا کے اسم سے منقول ہے، کانا کے اسم سے منقول ہے، اکثر شیء، ظاہر ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تو انسان یہ کانا کا اسم ہے، اسی سے منقول ہے یہ الانسان جادل، جھگڑالو، کان المعنی وَكَانَ جَدَلُ الْإِنسَانِ أَكْثَرَ شَيْءٍ فِيهِ، اور معنی اس کا ہوگا، المعنی اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ وَكَانَ جَدَلُ الْإِنسان، کافر کا جھگڑا، اکثر شیء فی ہے، اس میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ آسان ترجمہ یوں کیجئے، انسان بڑا جھگڑالو ہے، کافر بڑا جھگڑالو ہوتا ہے، جو حق کو دبانے اور باطل کی خاطر جھگڑے کرتا ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، وما منع الناس، ناسا کفار مکہ مفعول اول ہے، ان یؤمنوا مفعول ثانی، وما منع الناس، لوگوں کو کس چیز نے روکا، ما نافیہ ہے، لوگوں کو، کفار مکہ کو ایمان لانے سے، کب؟ اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، تو لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے استغفار کرنے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے سے، ما منع، نہیں روکا، مگر، الا، مگر، ہم ترجمہ یوں کریں گے، لوگوں کو، کفار مکہ کو ہدایت آ جانے کے بعد ایمان لانے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنے سے بس اسی چیز نے روکا، الا ان تأتیہم سنت الاولین، اسی چیز نے روکا کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا قانون، سنت قانون، پہلے لوگوں کا قانون آ پہنچا، پہلے لوگوں کا قانون نافذ ہو گیا۔ کہتے ہیں سنت الاولین فاعل ہے، اور سنت الاولین کا مفہوم ہوگا ای سنتنا فیہم، پہلے لوگوں کے تعلق سے ہمارا جو قانون ہے، سنت قانون، فطرت، پہلے لوگوں کے تعلق سے ہمارا جو قانون ہے وہی قانون ان کے پاس آ گیا، یعنی ان پر نافذ ہو گیا۔ کفار مکہ کو ہدایت کے آ جانے کے بعد ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے اسی چیز نے روکا کہ ان کے پاس ان کے رب کا قانون آ گیا۔ کون سا قانون؟ سنت الاولین،
جو پہلے لوگوں میں نافذ ہو چکا تھا۔ کیا تھا وہ؟ وہی الاہلاک المقدر علیہ، اور وہ ہے تباہی جو ان کا مقدر بن چکی ہے، تباہی ہلاکت جو ان کا مقدر بن چکی ہے۔ تو چونکہ ان کی تقدیر میں تباہی ہلاکت لکھی جا چکی، اس لیے یہ ایمان نہیں لائے۔ او یأتیہم العذاب قبلا، اور یا تو یہ کہ ان کے پاس عذاب بالکل سامنے سے دیکھتے دیکھتے آ جائے، قبلا مقابلتاً وعیانا، سامنے سے دیکھتے دیکھتے۔ تو دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے۔ ایک تو یہ کہ ان پر بھی اسی طرح سے اللہ کا قانون نافذ ہو گیا جو پہلے والوں پر نافذ ہوا تھا، یعنی ان کی تقدیر میں بھی اللہ نے ہلاکت مقدر کر دی ہے۔ اور یا تو پھر دوسری چیز، عذاب ان کے پاس سامنے سے عیاناً دیکھتے دیکھتے آ جائے گا، وَهُوَ الْقَتْلُ یوم بدر، اور اس سے مراد ہے جنگ بدر میں کفار مکہ کا مارا جانا۔ وفی قراءۃ بضمتین، اس سے معلوم ہوا کہ مصنف کی قراءت قبولاً نہیں ہے، اسی لیے کہا نا وفی قراءۃ بضمتین، دوسری قراءت میں قبولاً ہے، اور قبولاً کا مطلب ہوگا جمع قبیل، ای انواعاً، کئی طرح سے، یا ان کے پاس کئی طرح سے عذاب آ جائے۔ پھر مصنف کی قراءت کیا ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ تفسیر میں وہی قراءت لکھی جاتی جو مصنف کی ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ تفسیر میں وہی قراءت لکھی جاتی جو مصنف کی ہے۔ تو مصنف کی قراءت کیا ہے؟ قبولاً تو انہوں نے اشارہ کیا ہماری قراءت کی طرف، مصنف کی اپنی قراءت ہے او یأتیہم العذاب قابلا، قبل ہاں، او یأتیہم العذاب قبلا بکسر القاف وفتح الباء، یہ مصنف کی قراءت، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان کے پاس سامنے سے دیکھتے دیکھتے عذاب آ جائے۔ اور ہماری قراءت ہے وفی قراءۃ بضمتین قبولا، اور قبولاً پڑھیں گے تو جمع قبیل، قبیل کی جمع ہوگی، مطلب ہوگا انواع، یعنی انواع و اقسام کے عذاب ان پر آ جائیں، کئی طرح کے الگ الگ عذاب ان پر آ جائیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم رسولوں کو اسی غرض سے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو ڈرائیں، خبردار کریں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، لیکن کافر تو باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، کافر وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، لیکن کافر لوگ تو باطل کی خاطر جھگڑا کرتے ہیں، یعنی بقولہم، ایسا کہتے ہیں ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا کیا؟ اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ انسان کو کیوں رسول بنایا؟ اسی کو کیوں بنایا؟ کسی اور کو کیوں نہیں بنایا؟ اس طرح کی باتیں یہ کافر لوگ باطل طور پر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لیدحضوا بہ، ادحض یدحضو، نقصان پہنچانا، ختم کر دینا، لیدحضوا بہ الحق، باطل کی خاطر بحث و مباحثہ اور جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اپنے باطل غلط جھگڑے کے ذریعے، غلط لڑائی جھگڑے کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ لیدحضوا بہ کی ضمیر باطل کی طرف، لیدحضوا بالباطل الحق، تاکہ یہ اپنے باطل کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور واتخذوا آیاتی، اور یہ میری آیتوں کو، قرآن کو، اللہ عز و جل کی نشانیوں کو، اور وما انذروا، اور جس چیز سے ان کو خبردار کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اتخذوا ہزوا، اتخذوا آیاتی والانذار ہزوا، اور میری آیتوں کو، قرآن کریم کو، اور جہنم کو یا قیامت کو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو یہ مذاق بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی لا احد اظلم، استفہام انکاری، ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اپنے رب کی نشانیاں یاد دلائی جائیں، جسے اپنے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں، پڑھ پڑھ کر سنائی جائیں، بتائی جائیں، فأعرض عنہا، لیکن وہ ان سے رخ پھیر لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ،
اور اس کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے، یعنی بدعملی، کفر، معاصی، ان سب کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی برائیوں اور گناہوں کو بھول جائے اور اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرے، ان سے رخ موڑ لے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ، اغطیہ، غطاء، پردے، ڈھکن، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر ڈھکن لگا دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، یعنی وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر ڈھکن لگا دیے، ای فلا یفہمونہ، ہم نے ان کے دلوں پر ڈھکن لگا دیے ان کی بدعملی کے سبب، تو اب وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر ہم نے بوجھ ڈال دیا، وقرا ثقلن، کانوں پر ہم نے ایسا بوجھ ڈال دیا، ان کے کان بند کر دیے بوجھ ڈال کر، فلا یسمعونہ، تو اب یہ اللہ کی آیتوں کو سن بھی نہیں پاتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیں، ترجمہ ایسا کیجئے گا، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب بھی یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، تو تب بھی یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس جملے کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ترجمہ کیسا کرنا پڑے گا؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیں، لگاتار یہ کام کرتے رہیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا، تب بھی یہ، کب بھی، تو چونکہ ہم نے ان کے کان اور دل سب بند کر دیے ہیں، اس لیے یہ آپ کے بار بار بلانے کے باوجود بھی کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور رب الغفور ذو الرحمہ، حالانکہ آپ کا رب تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ ان کا مواخذہ کرنا چاہے، بما کسبوا، ان کے اعمال کے سبب جو انہوں نے کیا، باسببیہ، لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ ان کا محاسبہ کرنا چاہے، ان کی گرفت کرنا چاہے ان کی بدعملی کے سبب، یعنی دنیا میں ہی گرفت کرنا چاہے، لعجل لہم العذاب، تو جلدی ہی، بمعنی دنیا، جلدی ہی ان کو دنیا میں عذاب میں گرفتار کر لے گا، لیکن بل لہم موعد، بلکہ ان کا ایک متعینہ وقت ہے، وہو یوم القیامہ، ان کا ایک متعینہ وقت ہے جو یوم قیامہ ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اس وقت یہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے، اس وقت جب قیامت آ جائے گی، اس وقت یہ من دون اللہ موئل ملجا، اس وقت یہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے، اور من دونی کا مطلب اللہ سے بھاگ کر بھی کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ ساری بستیاں، یہ وَتِلْكَ ضمیر اشارہ بعید کے لیے، مانا جو آپ سنتے اور دیکھتے ہیں، یہ ساری بستیاں، کون؟ عاد، سمود وغیرہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، ان بستیوں کو، بمعنی بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کب؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، اور سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے، جب انہوں نے کفر اور شرک کے ذریعے زمینیں خراب کی، دنیا میں فساد برپا کیا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کے ہلاک کیے جانے کا ایک وقت متعین کر دیا تھا۔ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ لِإِهْلَاكِهِمْ، وفي قراءة بفتح المیم، اس سے معلوم ہوا کہ مصنف کی قراءت مہلک ہے، کیونکہ اشارہ کر رہے ہیں دوسری قراءت میں فتح میم ہے، مہلک، تو اس کا مطلب مصنف کی قراءت مہلک نہیں ہے بلکہ مہلک ہے، تو مصنف کی قراءت کے اعتبار سے ہوگا وَجَعَلْنَا لِمُهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے ان کو ہلاک کرنے کا ایک وقت متعین کر دیا تھا۔ اور ہماری قراءت مہلک تو معنی ہوگا اہلاک، لِإِهْلَاكِهِمْ ای لِهَلَاكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کو ہلاک کرنے کا ایک وقت متعین کر دیا تھا، اسی متعینہ وقت پر وہ سب کے سب ہلاک ہوئے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ حاضری
سیف الاسلام فضل الرحمان، ابو بکر علی قیصر علی، ابو بکر علی قیصر علی، مشتاق مقصودن، انور اظہر، انضمام الحق ضیاء الحق، چاند پاشا، آفتاب عالم، عبداللہ یوسف، عبداللہ محمد یوسف، آفتاب عالم، جی ہاں، طارق ماغو، ضیاء الحق ابو القاسم، احمد حبیب لطف الرحمان، خلیل الرحمان رفیق، خلیل الرحمان، عبد الرحمن محمد یوسف، پرویز ذاکر، پرویز ذاکر، مجتبیٰ ثناء اللہ، شفیق حضرت علی، طارق مسعود، ابو عبیدہ چودھری، منور عالم معین الحق، توحید عالم، طارق انور انعام الحق، نسیم عبد القدوس، اب دیکھیے جو لڑکے رہ گئے ہیں، ابو بکر علی قیصر علی غائب، مشتاق مقصودن، مشتاق مقصودن، انور اظہر، انضمام الحق ضیاء الحق، عبداللہ محمد یوسف، طارق ماغو، خلیل الرحمان رفیق، پچھلی گھنٹے میں حاضری نہیں ہوئی ہے، اس کو ایسے ہی رہنا ہے، شیخ لکھ کے گئے ہیں۔ عبد الرحمن محمد یوسف، پرویز ذاکر، مجتبیٰ ثناء اللہ، شفیق حضرت علی، ابو عبیدہ چودھری، توحید عالم، طارق انور انعام الحق، بس غائب طارق انور انعام الحق، ٹھیک، لگایا حاضری، لگایا حاضری، چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔